آپ کے اور آئنسٹائن کے دماغ میں کیا فرق ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ البرٹ آئنسٹائن اتنے ذہین کیوں تھے؟ کیا یہ ان کے دماغ کی وجہ سے تھا؟ کیا وہ پیدائشی طور پر مختلف تھے یا وہ بس مختلف طریقے سے سوچتے تھے؟ آج ہم نیورو سائنس کی دلچسپ دنیا میں جھانکیں گے اور دیکھیں گے کہ آئنسٹائن کے دماغ اور ایک عام انسان کے دماغ میں اصل فرق کیا تھا۔ اور یقین کریں یہ صرف دماغ کے سائز کی بات نہیں ہے۔ آئیے سب سے پہلے ایک مشہور غلط فہمی کو دور کرتے ہیں کہ کیا آئنسٹائن کا دماغ عام انسانوں سے بڑا تھا؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ نہیں۔ آئنسٹائن کا دماغ صرف 1230 گرام تھا، جبکہ ایک عام بالغ مرد کا دماغ تقریباً 1400 گرام ہوتا ہے۔ تو واضح ہے کہ ذہانت کا تعلق صرف دماغ کے سائز سے نہیں ہوتا۔ جب 1955 میں آئنسٹائن کا انتقال ہوا تو ان کے دماغ کو محفوظ کر لیا گیا اور تفصیل سے اس کا مطالعہ کیا گیا۔ محققین نے اس میں کچھ حیرت انگیز فرق دریافت کیے۔ مثال کے طور پر پیرائٹل لوبز۔ آئنسٹائن کے دماغ کا انفیریئر پیرائٹل لوبیول جو میتھمیٹیکل تھنکنگ، سپیس کے بارے میں جانکاری اور حرکت کی آگاہی سے متعلق ہوتا ہے، دماغ کا یہ حصہ عام لوگوں سے 15% زیادہ چوڑا تھا۔ یہ حصہ ہمیں اشیاء کو ذہنی طور پر گھمانے اور پیچیدہ جیومیٹری کے مسائل حل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ آئنسٹائن کے لیے وقت اور خلا کی پیچیدہ ساخت کو تصور میں لانا شاید اس وجہ سے زیادہ آسان تھا۔ مثال نمبر 2 میں سیلوین فشر۔ یہ ایک گہری شگاف ہوتی ہے جو دماغ کے مختلف حصوں کو جدا کرتی ہے۔ آئنسٹائن کے دماغ میں سیلوین فشر کا ایک حصہ موجود نہیں تھا۔ اس حصے کی عدم موجودگی نے شاید ان کے دماغ میں مختلف حصوں کے درمیان زیادہ کنیکشن پیدا کیا، جس سے وہ ایک منفرد اور پیچیدہ انداز میں سوچنے کے قابل ہوئے۔ ایک اور دلچسپ دریافت یہ ہوئی کہ آئنسٹائن کے دماغ کے کچھ حصوں، خاص طور پر بائیں انفیریئر پیرائٹل علاقے میں، نیورونز کے مقابلے میں گلیال سیلز کی تعداد زیادہ تھی۔ گلیال سیلز نیورونز کو توانائی فراہم کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ ان کی زیادہ تعداد کا مطلب ہے کہ دماغ کی کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے اور یہ کمپلیکس انفارمیشن کو تیزی سے سمجھنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا آئنسٹائن یہ فرق لے کر پیدا ہوئے تھے یا انہوں نے یہ خود پیدا کیے؟ اس کا جواب ہے دونوں باتیں درست ہیں۔ آئنسٹائن نے زندگی بھر گہری سوچ، پرابلم سالونگ، وائلن بجانے اور فزکس پر غور و فکر میں وقت گزارا۔ ایسی مسلسل دماغی مشق سے دماغ کی ساخت میں تبدیلی آتی ہے، جسے نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں۔ بالکل جیسے کوئی باڈی بلڈر مسلسل ورزش سے مسل بناتا ہے، آئنسٹائن نے بھی مسلسل سوچ بچار سے اپنے دماغ کو مضبوط بنایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم بھی اپنے دماغ کو تربیت دے سکتے ہیں؟ سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ آپ کا دماغ بھی بدل سکتا ہے، وہ ایسے کہ آپ بھی کریٹیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ کی مشق کریں، نئی زبانیں یا موسیقی کے آلات سیکھیں، مشکل کتابیں پڑھیں، گہری سوچ کی عادت اپنائیں جیسے آئنسٹائن نے کی۔ تعلیم محض فیکٹ سیکھنے کا نام نہیں، بلکہ دماغ کو سوچنے کی تربیت دینے کا عمل ہے۔ یہ آئنسٹائن کی ایک مشہور کہاوت ہے۔ آئنسٹائن کا دماغ کوئی غیر انسانی شے نہیں تھا، بلکہ وہ ایک منفرد ساخت اور محنت سے تربیت یافتہ دماغ تھا۔ ہم سب فزکس کے ماہر تو نہیں بن سکتے، مگر ہم تخلیقی، تنقیدی اور منطقی انداز میں سوچنے کی عادت کو اپنا سکتے ہیں۔ تو اگلی بار جب آپ اپنے ذہن پر شک کریں تو یاد رکھیں، عظمت صرف وہ نہیں جو آپ کے پاس پیدائشی ہو، بلکہ وہ بھی ہے جو آپ خود بناتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو دلچسپ لگی ہو تو لائک کا بٹن دبائیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اپنے دماغ کے کون سے حصے کو مزید تربیت دینا چاہتے ہیں۔